سورہ ہود میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے احوال آئے ہیں. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، یہ سب کے ذکر آئے ہوئے ہیں. ایک بات یہاں پر ملتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آ رہا تھا 950 سال تبلیغ فرمائی حضرت نوح علیہ السلام نے، اور ان کی قوم سرکش رہی. اور آپ جب ان کو ڈراتے عذاب الہی سے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جس چیز کا تم وعدہ کرتے ہو لا کر کے دکھاؤ عذاب کیسا ہوتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ میری ہر گھڑی ہجو کرتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں عذاب کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح تم اپنی کشتی بناؤ سوکھے میں، جبکہ کوئی آس پاس میں کوئی ندی دریا نہیں ہے، لیکن کشتی بنانے کا حکم ہوا. آپ نے ایک بہت بڑے سائز کی کشتی بنائی جس میں صرف ایمان والے سوار تھے، اور ہر جانور جتنے بھی اس وقت موجود تھے ان جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں لے لیا گیا تھا. 3 منزلیں کی وہ کشتی تھی، لکڑی کی بنائی ہوئی. اس وقت بھی ان کی قوم مذاق اڑا رہی تھی نوح علیہ السلام کے متعلق کہ ان کا دماغ نکل گیا ہے، ذہن توازن کھو گیا ہے، یہ سوکھے میدان میں اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں، آخر اس کو اٹھا کر لے جائے گا کون سمندر تک اگر ان کو جانا بھی ہے سفر پہ تو. لیکن اس کے بعد وہ دن آیا جو عذاب الہی کا تھا. بارش شروع ہوئی، اور بارش کے متعلق قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے اور زمین کے سارے سوتے پھاڑ دیے. زمین بھی پانی اگل رہی تھی، آسمان بھی پانی برسا رہا تھا، یہاں تک کہ پانی بھرتا گیا روئے زمین پر کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں رہا جو ڈوبنے سے باقی رہا ہو، سب ڈوب چکے تھے. اب اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، کافرہ تھی. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن بیوی ان کی سرکش تھی، نافرمان تھی، کافروں کی مدد بھی کرتی تھی. اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی بھی سخت بدکار تھی، گنہگار تھی اور کافرہ تھی. 2 نبیوں کا ذکر اس میں اس سے قبل بھی آیا، اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عورتوں کی مثال بھی بیان فرمائی ہے 29ویں پارے میں. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ان پر کبھی ایمان نہ لائی، اور ان کا ایک بیٹا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، وہ بھی آپ پر ایمان نہیں لایا. اب جب بارش آنے لگی بہت تیز اور پانی بھرنے لگا، کشتی تیرنے لگ گئی، تو ایک پدری محبت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں شفقت پدری، یعنی باپ کی محبت اپنے بیٹے کے لیے ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، چاہے کیسا بھی بیٹا ہو. تو حضرت نوح علیہ السلام پکارنے لگے اس کو کہ بیٹا آ جا میری کشتی میں تو بچ جائے گا. تو وہ ڈھیٹ بن کر کے اکڑتا رہا اور کہا میں اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے تمہاری کشتی کی ضرورت نہیں. اپنے باپ کے خلاف گیا. تو حضرت نوح علیہ السلام کو غم ہوا کہ میرا بیٹا میری مانتا نہیں ہے، میرے خلاف ہے. توجہ، اللہ کے نبی کو حکم کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ آپ کی اولاد میں سے ہے ہی نہیں. آپ کیوں غم کرتے ہیں اس بات کا؟ انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی، اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی آپ اس چیز کا سوال نہ کریں. وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے تھے کہ مولا میرے اہل کو بچا لے، میرے اولاد کو بچا لے. پورا واقعہ اس میں موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی کشتی پر سوار ہوئے تو کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا آ جا کافروں کے ساتھ مت جا. قال سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، میں اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے پانی سے کوئی چیز نہیں چھو بھی نہیں پائے گی. اللہ نے فرمایا کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پکار کر کہا لا عاصم اليوم، تجھے پتہ نہیں آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، یہ عذاب کا دن ہے. انہ من امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن پھر بھی وہ نہ مانا، ہلاک ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا، ختم ہو گیا. تو پھر نوح علیہ السلام کو جو بیٹے کی محبت تھی اس پر اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ وہ آپ کی اولاد میں سے ہے ہی نہیں.
پتہ یہ چلا کہ نبی کا نافرمان ہو تو اولاد میں سے ہو کر بھی وہ نہ کے برابر ہوتا ہے، نہ کے برابر ہے۔ اگر کافر ہے تو اس کا نسب ختم ہو گیا، اس کا نسب ختم ہو گیا۔ ہاں، نبی کے اولاد میں سے وہی ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ ایمان والوں کو ہی آل بھی کہا جائے گا، اہل بھی کہا جائے گا، ایمان والے ہوں، ورنہ نسب ختم ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس میں مثال ایک یہ بھی ہے، اس میں جو ہے بیٹا اگر بدکار اور کافر نکلا تو اس میں باپ کا قصور نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس میں خطا نہیں، وہ نبی ہیں، وہ اللہ کی مصلحت تھی۔ لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں آپ، صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اکرمہ، عاشق بھی، اور کئی جنگوں میں شرکت بھی فرمائی ہے۔ لیکن یہ بیٹے کس کے ہیں؟ ابو جہل کے۔ باپ ابو جہل ہے، دشمنی میں مر گیا حضور کے، لیکن بیٹا صحابی رسول ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے صحابہ میں سے۔ تو یہ جو معاملات ہیں دنیا میں چلتے رہیں گے، کبھی ولی کے پیٹ سے بدکار پیدا ہوا، اور کبھی گنہگار کے اولاد میں اللہ صالحین پیدا کرے، یہ اس کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں نیک و صالح اولاد عطا فرمائے۔ اور سورہ یوسف کے متعلق قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص۔ قرآن میں جو ہے 1/3 حصہ قرآن کا واقعات ہیں پچھلے امتوں کے، 1/3 اس میں پچھلی امتوں کے واقعات، پچھلے نبیوں کے واقعات عبرت کے لیے بتائے جاتے ہیں۔ لیکن ان تمام واقعات میں جتنے بھی قرآن نے بیان کیے، قرآن کہتا ہے سورہ یوسف کے شروع میں، اے محبوب ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ سناتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے سب سے بہترین قصہ کس کا؟ یوسف علیہ السلام کا۔ پوری زندگی ہے ان کی اس میں، سورہ یوسف میں، ان کی پیدائش کے وقت سے لے کر، یعنی شروع سے ان کے احوال سے لے کر ان کے اخیر عمر تک کے احوال اس سورہ میں آ گئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کی۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جن کو اسرائیل کہا گیا ہے، جن کے نام سے آج اسرائیل ملک بھی بنا ہوا ہے۔ اسرائیل ان کا نام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور انہی کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے ٹوٹل 12 بیٹے ہیں، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام 11ویں نمبر پر تھے۔ 10 بیٹے اور تھے، 11ویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام کے 11ویں نمبر پر پیدا ہوئے، ان کا جمال ایسا تھا کہ جو دیکھتا پلکیں جھپکانا بھول جائے۔ خوبصورتی اللہ نے کمال کی دی تھی یوسف علیہ السلام کو بچپن سے۔ اور جب باپ کا چھوٹا بیٹا وہ عزیز بھی ہوتا ہے، عام طور پر فطرت بھی ہے، اور یوسف علیہ السلام اخلاق میں بھی اور صورت میں سیرت میں بہت اعلیٰ تھے، باپ کے بہت قریب رہنے لگے۔ یعقوب علیہ السلام ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو لے کر چلتے تھے۔ تو ایک دن یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور وہ خواب سے ہی یہ سورہ شروع ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزو، اللہ جس کو سب سے بہترین قصہ کہہ رہا ہے، یہ قصہ اپنے بچوں کو سنانا سب سے بہتر ہے۔ قرآن کا قصہ، قرآن کا واقعہ۔ اور کہاں لوگ آج چور پولیس کی کہانیاں، گڈے گڑیا کی کہانیاں، اور پتہ نہیں جل پری ہور پری کی کہانیاں، جھوٹ پر مبنی کہانیوں سے بچوں کی پرورش میں کچھ فرق نہیں ہے۔ ہاں، ان کو سچے واقعات جو انبیاء کرام کے ہیں یہ سنائیں۔ اسلامی تاریخ یہی رہی ہے، سیرت بھی یاد ہو جائے گی، تاریخ بھی یاد ہو جائے گی، اور ایمان بھی پختہ ہو جائے گا۔ ہر باپ اپنے بچوں کو، یا بڑی عمر کے لوگ جو گھروں میں ہیں، وہ جو کہانیاں سنائے کرتے تھے بچوں کو، سب سے بہتر ہے کہ وہ قرآن کے ان واقعات کو سنائیں۔ اللہ جس کو فرما رہا ہے سب سے بہترین قصہ۔ یوسف علیہ السلام بچپن میں خواب دیکھتے ہیں، اور اس خواب کا ذکر اپنے باپ سے کرتے ہیں۔ انی رأیت 11 کوکبا
والشمس والقمر رأيتهم لی ساجدین. کہتے ہیں اے ابا جان، میں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، 11 تارے اور ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. کون کہا؟ یوسف علیہ السلام. باپ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. جب انہوں نے حضرت یوسف سے بچپن میں ہی یہ خواب سنا تو کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا یہ اپنے بھائیوں کے سامنے مت بولنا اس خواب کو. جو 10 بھائی ہیں تمہارے، ان کے سامنے اس خواب کا ذکر مت کرنا، ورنہ وہ کچھ نہ کچھ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. بھائیوں میں بھی حسد آتا ہے، ہر زمانے میں رہا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے بتایا تو نہیں، لیکن حسد آلریڈی ان بھائیوں کے دلوں میں آئے گیا تھا کہ ہمارے باپ سب سے زیادہ اسی کو چاہتے ہیں، یوسف کو چاہتے ہیں. یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی صرف ایک چھوٹے سے علاقے میں نہیں، ان کا بڑا مقام تھا، ایک بڑی امت ہے ان کی پیروی کرتی. بیت المقدس یعقوب علیہ السلام جہاں آباد رہے، فلسطین جہاں ہے. تو بھائیوں میں یہ حسد رہا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے یہی عزیز ہیں، جو کہتے ہیں نا سجادہ نشینی کی جنگ، دوڑ کہ باپ کے بعد میں بیٹھوں گا گدی پہ، باپ کے بعد میں رہوں گا. 10 لوگ ایک طرف ہو گئے، یوسف علیہ السلام ایک طرف. اب شیطان آیا، ان 10 کو وسوسے ڈالا کہ تم یوسف کا کام تمام کرو ورنہ تمہیں باپ کبھی چاہیں گے بھی نہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا کریں، آپس میں بیٹھ کر کے میٹنگ کیا، کہا کہ یوسف کو جو ہے مار ڈالتے ہیں. پھر ایک بھائی نے کہا مارو مت، جنگل میں لے جاتے ہیں، کہیں جا کر کسی کنویں میں ڈال کے آ جائیں گے. تو بھائیوں نے یہ مشورہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ پھر ان کو لے کر کیسے جائیں، ابا تو چھوڑیں گے نہیں ان کو ہمارے ساتھ. کہا ہم منا لیں گے. آئے یوسف علیہ السلام کے مانگ کے لیے، مطالبے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس. سارے 10 آ کر کہتے ہیں ابا جان ہم جانا چاہتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، ہم تو جا رہے ہیں، ہمارا چھوٹا بھائی اگر سفر میں نہیں رہے گا تو مزہ نہیں آئے گا، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، وہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے گا، تفریح کرے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی بہت حفاظت کریں گے. یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے ڈر ہے کہ تم کہیں اس کو اکیلا چھوڑ دو گے جنگل میں اور کوئی درندہ آ کر اسے کچھ نقصان پہنچا دیا. تو بھائیوں نے کہا اگر ایسا ہوا کہ ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر ہم پر لعنت ہے، ہم کیسے بھائی ہوں گے، ہم یوسف کی پوری حفاظت کریں گے. جب یقین دلایا تو یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا والد گرامی نے، لے کر کے پلان کے مطابق آئے جنگل میں. اور آنے کے بعد تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد 10 نے مل کر کے یوسف علیہ السلام کو جنگل میں موجود ایک کنویں میں ڈھکیل دیا. بہت پرانا کنواں تھا، زہریلے سانپ اس کنویں کے اندر موجود تھے. انہوں نے ڈھکیل تو دیا لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ فوراً جبرائیل امین آئے، یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر کنویں میں ایک جگہ بٹھا دیا. اور جتنے موذی جانور تھے سب کو حکم ہو گیا کہ تمہیں یہ ایذا دینے کے لیے نہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی حفاظت کرو. کوئی ایک سانپ نے بھی ٹچ نہیں کیا. ہاں موذی جانور اللہ کے نبیوں کو ایذا نہیں دیتے. یوسف علیہ السلام کو جو نبوت ملی وہ اسی کنویں میں ملی. چھوٹی عمر میں جن لوگوں کو نبوت دی گئی ہے وہ 3 نبیوں کا ذکر آتا ہے. ایک حضرت یوسف علیہ السلام جو کنویں میں ان کو نبوت ملی، دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن میں ہی، اور تیسرے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی بن کر کے آئے. یعنی یہ ظاہری دنیا میں جو کم عمر میں جن کی نبوت ہوئی، ورنہ نبوت کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کی نبوت نہیں. وہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اب کنویں میں ڈھکیل دیا، واپس آ کر کے جنگل میں پلان کرنے لگ گئے کہ اب کیا کریں گے. تو انہوں نے ایک بھیڑیے کو پکڑ کر کے اس کو کاٹ دیا. کاٹ کر اس کا خون، یوسف علیہ السلام کا جبہ نکال کر اس کو خون لگا دیا جگہ جگہ. یوسف علیہ السلام کو دھکیلنے سے پہلے ان کا جبہ اتار لیا ہوگا، اس کو خون لگا دیا. اور اس کے بعد رات کو روتے دھوتے اپنے گھر آئے اپنے باپ کے پاس. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹے خون کے ساتھ
آئے باپ کے پاس اور پھر رونے لگے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا ونستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. ابا جان ہم کھیل رہے تھے، ہمارے سامان کے پاس یوسف کو بٹھائے تھے ہم، اور ہم کھیل میں مصروف تھے، اچانک ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا، لے چلا گیا. آپ کو یقین نہیں آئے گا، وما انت بمؤمن لنا، آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے، ہمیں پتہ ہے. لیکن دیکھیے یہ ہم جبہ لے آئے ہیں. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، یہ خون لگا ہوا ان کا قمیص ہے یوسف علیہ السلام. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ اس طرح کا حادثہ ہو جائے گا. واللہ المستعان، اب اللہ ہی مددگار ہے. فصبر جمیل، صبر سب سے بہتر ہے. یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد یعقوب علیہ السلام ان کے غم میں بہت روئے، بہت روئے. اپنے بیٹے کی یاد میں روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئیں، بینائی ختم ہوئی یعقوب علیہ السلام کی. اب انہوں نے جو کام کیا صرف حسد کے مارے کیا، اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا. یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من حفر لأخیہ حفر اللہ لہ، جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے اللہ اس کے لیے کنواں کھودتا ہے. ہاں یہ صرف یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوا، آج بھی یہ فارمولہ ہے. اگر آپ کسی کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، اللہ آپ کے لیے کوئی گڑھا تیار فرمائے گا جس میں تم بھی جا کے گرو گے. کسی مسلمان کو پھنسانے کی کوشش کرنا یہ گڑھا کھودنا ہے، کسی مسلمان کو کہیں گرانے کی کوشش کرنا یہ اس کے لیے گڑھا کھودنے کی طرح ہے. یہ فارمولہ آج بھی چلے گا اور قیامت تک چلے گا کہ جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اللہ اس کے لیے گڑھا تیار فرماتا ہے. اب یہ آئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کام کس کے لیے کیے تھے؟ کس لیے کیے تھے کہ یوسف ہٹ جائے گا تو ہم باپ کے قریب ہو جائیں گے. الٹا ہو گیا. یعقوب علیہ السلام نے ان 10 کو دور کر دیا، کہا کہ تم میرے قریب بھی مت آنا آج کے بعد.